حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 5 روپے سستا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق آئندہ 7 روز کے لیے ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت بھی 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ جو نئی قیمتیں ہیں ان کا اطلاق آئندہ 7 روز کے لیے ہوگا۔ 7 روز کے بعد دوبارہ ان قیمتوں کے اندر رد و بدل کیا جائے گا، لیکن اب حکومت پاکستان نے 5 روپے کی کمی کر دی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں، اور اس کا اطلاق بھی ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان قیمتوں کا اطلاق آئندہ 7 روز کے لیے ہوگا۔ نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایران ڈیل کو تیار ہے، ناکہ بندی کے ذریعے ہم نے ایران کی تجارت روک دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل ہو جائے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کی درخواست پر کیا تھا، لیکن امریکہ مستقبل میں ایران پر دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 1 مہینے کی جنگ بندی میں ایران نے کچھ تیاری کی تو ہمیں تھوڑا بہت کلیئر اپ ورک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند دنوں میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ نہیں لگتا کہ تائیوان کے معاملے پر کوئی جنگ ہوگی۔ تائیوان معاملے پر چین مضبوط موقف پر کھڑا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین ڈالر کی سویابین خریدے گا۔ ٹیرف معاملے پر چینی صدر کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ پر کوئی اعتبار نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، لیکن وہ سنجیدگی پر مبنی ہونے چاہیے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی جوہری پروگرام امن کے لیے ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ سمندری گزرگاہیں دشمن کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ کسی کو آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کا مشن ابھی ناکام نہیں ہوا، لیکن مشکل مرحلے میں ہے، جس کی وجہ امریکہ کا رویہ ہے۔ چین نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایران کے خلاف جنگ کا کوئی جواز نہیں، بحری راستے جلد کھلنے چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ایران تنازع کا حل نکالنا دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ہمیں جلد از جلد مذاکرات اور رابطے کے چینلز دوبارہ سے کھولنے چاہیے۔ ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی جلد از جلد ہونی چاہیے۔ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان متعدد معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ چین نے ہمیشہ مکالمے اور مذاکرات کی عمل کی حمایت کی ہے۔ بیجنگ کی حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران مسئلے کا حل فوجی حل نہیں ہے۔ عالمی برادری کے ساتھ بحری راستوں کو کھولنے کے بجائے اس مطالبے کا جواب دیا جائے۔ پاکستانی اور ایرانی شہری امریکی تحویل سے بازیاب۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہریوں کی کامیاب وطن واپسی ہوئی ہے۔ ان افراد کو سنگاپور کے ذریعے واپس لایا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ تمام افراد خیریت سے ہیں، ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ چکے ہیں۔ تمام افراد آج رات اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی بھائیوں کو بھی ان کے وطن واپسی میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ سنگاپور کے وزیر خارجہ وزیر اعظم اور حکومت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی شکر گزار ہوں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی شہریوں کی واپسی کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ امریکی حکومت کا بھی شکریہ۔ تھائی لینڈ کی حکومت کا بھی ممنون ہوں۔ تھائی لینڈ حکومت نے ہماری درخواست پر بینکاک کے ذریعے واپسی کی سہولت فراہم کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور سنگاپور اور تھائی لینڈ میں پاکستانی مشنز اپنے ساتھیوں کے مشکور ہوں۔ وزارت خارجہ کی بروقت ہم آہنگی اور مشنز کی مؤثر حکمت عملی سے یہ کامیابی ملی ہے۔ 26 روز گزرنے کے باوجود صومالیہ میں یرغمال پاکستانی عملے کو رہا نہیں کرایا جا سکا۔ پاکستانی عملہ خوف و ہراس کا شکار ہے۔ عملے کے افراد کا کہنا ہے کہ یہاں کھانے پینے کی شدید قلت ہے۔ پورے دن میں صرف تھوڑے سے چاول دیے جاتے ہیں۔ اہل خانہ نے حکومت سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے سفارتی اور سیکیورٹی کی سطح پر کوششیں تیز کی جائیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ انمول عرف پنکی کیس سے متعلق پولیس کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں 30 سے زائد سیاستدانوں کے نام شامل ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ پنکی کیس کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور مختلف پہلوؤں سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں مبینہ طور پر منشیات کے نیٹ ورک اور اسے جڑے روابط کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے تک مزید انکشافات سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پنکی نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقاتی حکام نے رائڈرز اور کیریئرز کا ڈیٹا مرتب کر لیا ہے۔ 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کے ذریعے کراچی میں منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ ہینڈلرز سے کیریئر اور پھر رائڈر کے ذریعے منشیات گاہکوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ حمزہ، اداس اور عاقب پنکی کے کراچی میں ہینڈلر تھے۔ ہینڈلر کے رابطے پنکی کے بھائی شوکت کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ پنکی کے ڈرگ کارٹیل کے کیریئرز میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ صبا انم عرف انا۔ حمزہ کو 70,000 روپے تنخواہ پر رکھا گیا تھا۔ لاہور سے آنے والی منشیات کو انمول عرف پنکی کا بھائی ناصر کیمیکل میراکل تیار کرتا تھا۔ پنکی کے 8 رائڈرز لاہور اور فیصل آباد اور بہاڑی سے آ کر کراچی میں منشیات ڈیلیوری کا کام کرتے تھے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ کوکین پنکی کے موبائل کے فرانسک سے 869 نمبرز برآمد ہوئے ہیں، جن میں 132 نمبرز کراچی کے ہیں، جبکہ 240 نمبر کی لوکیشن ابھی حاصل کر لی گئی ہے۔ منشیات کی مرکزی شپمنٹ لاہور سے کراچی لائی جاتی تھی اور یہ نیٹ ورک صرف کراچی یا سندھ تک محدود نہیں بلکہ اس میں افریقی باشندے بھی شامل ہیں۔ لاہور میں 8 غیر ملکی افراد نیٹ ورک چلا رہے تھے، جبکہ 20 خواتین بھی اس گروہ کا حصہ تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 9 میں سے 8 رائڈرز لاہور سے منشیات فروخت کرنے کراچی آئے تھے۔ پنکی کے بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا اور 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی ٹرانزیکشن اینا کے نام سے ہوئی ہے۔ غیر ذمہ داری پر 3 اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں اور نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کرایا جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا، اس میں سے 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں، اس میں سے صرف 132 جو ہیں وہ کراچی کے ابھی تک 240 کی لوکیشن ہمیں ابھی اس کی ملنی، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے۔ جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن۔ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے، لاہور بیس نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں ہیں 6 7 8 ہیں ہمیں جو اس کی ویزیبلٹی ہے۔ اسی طرح سے 20 تک تو عورتیں ہیں جو کہ اسی نیٹ ورک سے ہیں اور وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں اور وہاں پہ ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے خاتمے کو سندھ حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ منشیات کے مسئلے کا کوئی ایک صوبے کا حل نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے۔ شرجیل میمن نے اپوزیشن لیڈر کے اس بیان کو سختی سے مسترد کیا کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے۔ صوبائی وزیر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بتایا ہے کہ حال ہی میں انمول اور پنکی جیسی بڑی مچھلی کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ پنکی ہو یا کوئی اور منشیات فروشی کے پیچھے چھپے کسی بھی بااثر شخص کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکروہ دھندے میں مختلف شعبوں کے لوگ ملوث ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ارکان اسمبلی کے ڈرگ ٹیسٹ کروانے کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کام صرف آگ لگانا اور معاملات کو بگاڑنا ہے۔ منشیات کے خلاف ہم نے سخت سے سخت کیمپین چلائی جس کا نام جو ہے وہ انمول عرف پنکی کہتے ہیں، اس کو گرفتار کیا۔ تو یہ کامیابی ہمارے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور حکومت کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ اس طرح کے نیٹ ورک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، منشیات کو مٹانا چاہتے ہیں اور ہم نے دل سے کوششیں کی ہیں۔ کوئی بھی منشیات استعمال کرتا ہے غلط ہے، کوئی بھی منشیات فروخت کرتا ہے اس کو سب کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا منشیات کے خلاف جاری کارروائیوں اور حالیہ گرفتاریوں پر اسمبلی میں اہم بیان۔ کہا کہ سندھ پولیس نے وفاقی انٹیلیجنس ادارے کے تعاون سے انمول اور پنکی کو گرفتار کیا۔ اس وقت یہ پورا معاملہ انتہائی باریک بینی سے زیر تفتیش ہے۔ وزیر داخلہ نے ارکان اسمبلی کو یاد دلایا کہ ایوان میں بیٹھے تمام لوگ ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس حساس معاملے پر انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ زیر تفتیش معاملات پر اسمبلی میں بحث سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگر مسئلہ صرف بدنام کرنے کا ہو تو بہت سے نام سامنے لائے جا سکتے ہیں، لیکن حکومت کا مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں بلکہ جڑ سے اس لعنت کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے دیں، جیسے ہی ٹھوس شواہد سامنے آئیں گے تو خود تمام نام ایوان کے سامنے پیش کریں گے۔ اس حساس معاملے پر بریفنگ درکار ہے تو وہ بند کمرہ میں مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنے کی تو ضرورت ہے کہ اس خاتون کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اس کو کورٹ آف لا میں لے آئیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے کو جس طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی کچھ پولیس افسران نے، ان کے خلاف میں نے
ایکشن لیا ہے. ان کو مجھے اریسٹ کرنا پڑا تو اریسٹ بھی کرواؤں گا میں. جو پتہ نہیں کس قسم کی ٹی وی پر میڈیا پر اس کی وہ چل رہی ہیں کہ ریکارڈنگز بھی کہ مجھے جو اریسٹ کرنا چاہے کر لیں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ انمول عرف پنکی بارے مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے اس بڑے ریکٹ میں. انہوں نے کہا کہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ منشیات کے باعث خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے. اس نیکسس کو توڑنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی منشیات فروخت ہوتی ہے ایسا جو کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ جو پنکی والا مسئلہ ہے نا اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. پہلی چیز ریگارڈلیس آف دا تھنگ کہ وہ کیا نام آ رہے ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں بھائی یہ پورا ریکٹ ہے. حکومتوں جو میرے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کون کون سے نام جو ہیں درپردہ وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یار.